آج کی ہماری جو کہانی ہے اس کا موضوع ہے کچھوا اور بچھو۔ ایک کچھوا ہوتا ہے اور ایک بچھو ہوتا ہے، ان کی آپس میں بہت گہری دوستی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ کسی جنگل میں ایک کچھوا اور بچھو رہتے تھے۔ دونوں بہت گہرے دوست تھے۔ ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ سیر کی جائے، کہ کیوں نہ کہیں سیر کو چلے جائیں۔ چنانچہ وہ دونوں سیر کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور چلتے چلتے ایک ندی کے کنارے پر پہنچ گئے۔ پانی کناروں تک بہہ رہا تھا۔ پانی کو دیکھ کر کچھوے کو اپنے اوپر اختیار نہ رہا اور جھٹ پانی میں کود گیا اور فوراً ہی دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ بچھو حیران کھڑا تھا کہ یہ کیا، میں یہاں وہ وہاں، کہ میں اس کنارے پہ کھڑا ہوں اور کچھوا دوسرے کنارے پر پہنچ گیا ہے۔ اس نے کچھوے کو آواز دی، اب میں تم تک کیسے پہنچوں گا؟ کچھوے نے کہا کہ فکر نہ کرو، میں ابھی آ کر تمہیں لے جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کچھوا تیرتا ہوا واپس آیا اور بچھو سے کہنے لگا کہ تم میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ بچھو کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور کچھوے نے پانی میں تیرنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ کچھوے نے اپنی پیٹھ پر کھٹ کھٹ کی آواز سنی۔ بچھو کچھوے کی پیٹھ پر کاٹ رہا تھا۔ اس نے بچھو سے پوچھا، یہ آواز کیسی ہے؟ بچھو کہنے لگا، دوست کوئی خاص بات نہیں، میری عادت ہے کہ میں ہر ایک کو ڈنگ مارتا ہوں، کہ یعنی میں ہر ایک کو کاٹتا ہوں، یہ میری عادت ہے، اور میں تمہاری پیٹھ پر بھی ڈنگ مار رہا ہوں، تمہیں بھی کاٹ رہا ہوں۔ میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، میں کیا کروں؟ کچھوے کو بڑا غصہ آیا مگر وہ خاموش رہا، مگر دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس کو سبق ضرور سکھانا ہے۔ تھوڑی دور جا کر اس نے پانی میں ایک لمبا غوطہ لگایا۔ بچھو چیخ پڑا، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس طرح تو میں پانی میں ڈوب جاؤں گا۔ کچھوا کہنے لگا کہ کیا کروں، میری بھی عادت ہے، میں بھی عادت سے مجبور ہوں۔ گہرے پانی میں جا کر میں ایک لمبا غوطہ لگاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی بچھو پانی میں گر گیا اور بچھو کو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ جس طرح بچھو نے کچھوے کو کاٹا تھا، اسی طرح کچھوے نے بھی پانی میں لمبا غوطہ لگا کر بچھو کو ڈبو دیا۔ اس کہانی کے نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ اس کہانی کا ہمیں اخلاقی سبق ملتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ آج کی ہماری کہانی کا موضوع ہے فاختہ اور چیونٹی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی درخت کے کنارے برگد کا ایک درخت تھا جس پر فاختہ نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اسی درخت کے نیچے ایک چیونٹی بل میں رہا کرتی تھی۔ دونوں کے ایک دوسرے سے اچھے تعلقات تھے۔ ایک دن چیونٹی دریا کے کنارے کنارے جا رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دریا میں گر گئی اور ڈوبنے لگی اور پانی کے ساتھ بہنے لگی۔ فاختہ نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بے قرار ہو گئی، یعنی بے چین ہو گئی، اور فوراً ایک پتا توڑ کر اس کے پاس رکھ دیا